السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک عورت اپنی کسی دلی مراد کے حصول کے لیے پیر صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوئی۔ پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا کہ بی بی یہ کام بہت مشکل ہے، مجھے اس کے لیے بڑی سخت اور کٹھن چلہ کشی کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ مجھے تھوڑی رقم بھی درکار ہوگی۔ عورت نے پوچھا، پیر صاحب کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ پیر صاحب نے فرمایا، اتنی زیادہ رقم نہیں چاہیے، بس یہی کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، لہٰذا ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دینا ہوگا۔ عورت بھی پیر صاحب کی طرح بہت پہنچی ہوئی تھی، جھٹ سے بولی، پیر صاحب ایسا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے ادب سے ہر نبی کا نام لیتے جائیں اور میں ہر نام کے بدلے 1 روپیہ پیش کرتی جاؤں گی۔ بابا جی تب سے بے ہوش پڑے ہیں۔ ایک لڑکا ٹماٹر سے بھری ٹوکری سائیکل پر رکھ کے لے جا رہا تھا کہ اچانک پتھر سے ٹکرانے سے ٹوکری گر گئی اور بہت سارے ٹماٹر گر کر پھوٹ گئے۔ بھیڑ اکٹھی ہوئی اور سب لوگ چلانے لگے کہ دیکھ کر چلو بھائی، کتنی گندی کر دی ہے سڑک۔ تبھی ایک وکیل نے بھیڑ سے نکل کر کہا، ارے بھائی اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ گندگی پھر بھی صاف ہو جائے گی، لیکن یہ سوچو کہ اس کا مالک اس کی کیا حالت کرے گا، اس کی پگار میں سے پیسے کاٹ لے گا، اس بیچارے کی کچھ مدد کرو۔ اور وکیل نے اپنی طرف سے 10 روپے دے دیے اور ساتھ ہی لوگوں نے بھی ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے طور سے اس کی مدد کر دی۔ لڑکا بہت خوش ہوا کیونکہ ملی ہوئی رقم ٹماٹر کی قیمت سے زیادہ تھی۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اگر وہ وکیل نہ آتا تو اپنے مالک کو کیا جواب دیتا؟ لڑکے نے کہا کہ وہ وکیل ہی میرا مالک ہے، اور یہ سڑے ہوئے ٹماٹر وکیل نے سبزی منڈی سے 10,000 کی شرط لگا کر خریدے تھے کہ وہ اسے پھینکنے کے بعد بھی منافع نکال کر دکھائے گا۔ نتیجہ وکیل وکیل ہی ہوتا ہے۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا، جناب عالی ہماری حدود میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خامد کو سر پر بیلن مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تھانے دار، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ حوالدار، جناب عالی ملزمہ نے فرش کو تازہ تازہ پوچھا لگایا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا کہ خامد جوتوں سمیت اندر چلا گیا۔ تھانے دار، ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار، نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار، وہ کیوں؟ حوالدار نے جواب دیا، جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہمارے سر میں بھی بیلن مار کے قتل کر دیا جائے۔ ڈاکٹر، آپ کے باپ کے ریڈ بلڈ سیلز ختم ہو چکے ہیں۔ پپو روتا ہوا باہر گیا اور دکان سے سیل لے کر آ گیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب ریڈ سیل تو نہیں ملے، کیا یہ سیل کام آ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بولا، یہ تیرا ابو ہے، ریڈیو نہیں۔ چودھری کے بیٹے کا ولیمہ تھا، کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا تھا، مگر کوئی چودھری سے کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ چودھری ایک میز پہ جا کے کھانے کا پوچھتا اور کہتا، پورے 20 لاکھ روپے لگے ہیں ولیمے پہ۔ جب اس نے ایک میراثی والے میز پہ جا کے کہا، کیسا لگا کھانا؟ میرے 20 لاکھ روپے لگے ہیں، تو میراثی کھانا چھوڑ کر بولا، کیوں نہیں جی، لکھ داتا لون ہی پا چھڑیا جے۔ میاں صاحب بیوی کے ہوتے ہوئے چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے، پڑوسن نے دیکھ لیا، بڑا ترس کیا اور سرگوشی میں کہنے لگی، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آستین سے منہ صاف کر کے میاں کہنے لگے، میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ بہو اور بیٹا باہر سیر پر جا رہے تھے،
بہو ساس سے بولی، ماں جی چولہے تے دال رکھیے، خیال رکھنا کدے تھلے نہ لگ جاوے۔ ساس بولی، خیال تے میں اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی، پر وہ بھی تھلے لگ گیا۔ ایک خاتون اپنے ہونے والے خاوند سے کہنے لگی، شادی کے بعد میں آپ کے سارے دکھ درد بانٹ لیا کروں گی، مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں۔ ہونے والے خاوند نے جواب دیا۔ بیوی بولی، جی جی میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ خاوند، تمہارے باپ کی آگ لگانے کی عادت ابھی گئی نہیں۔ بیوی، اب کیا ہو گیا ہے؟ خاوند، پھر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہو نا۔ شیخ صاحب بیگم کے ساتھ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک کباب کی اشتہا انگیز خوشبو بیگم صاحبہ کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار کہہ اٹھیں، واہ کیا خوشبو ہے۔ شیخ صاحب بڑے فیاضانہ انداز میں بولے، بیگم پسند آئی کباب کی خوشبو؟ بیگم صاحبہ جن کے پچھلے 3 ہفتوں سے ساگ کھا کھا کے کان بھی سبز رنگ کے ہو گئے تھے، جلدی سے بولی، جی سرتاج۔ شیخ صاحب بھی حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے بولے، چل دوبارہ سے گزرتے ہیں اسی ہوٹل کے سامنے سے۔ شوہر غصے میں بولا، 20 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، تمہیں ویسی روٹیاں بنانی نہیں آئیں جیسے میری امی بناتی تھی۔ بیوی نے کہا، تھانوں بھی تے اونج دا آٹا گننا نہیں آیا جس طرح آٹا تھوڑے ابا جی گندے سی۔ بنتا سنگھ کی اپنی سردارنی سے لڑائی ہو گئی۔ غصے میں اس نے دعا مانگی، اے بھگوان مجھے اٹھا لے۔ سردارنی نے بھی سردار سے زیادہ اونچی آواز میں کہا، بھگوان مجھے اٹھا لے۔ بنتا سنگھ نے فوری طور پر دعا میں ترمیم کرتے ہوئے کہا، میں بڑا گنہگار ہوں، تو میری نیک بیوی کی دعا سن لے۔ ایک صاحب کہنے لگے، یار ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزر گئی، پہلے والدین سے، پھر اساتذہ سے، پھر افسران سے، پھر موت سے، اور موت کے بعد حساب کتاب سے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا؟ کہنے لگے، ڈر کے مارے نہیں کیا۔ شیخ زندگی میں پہلی بار دمبا کھانے کے لیے ذبح کروا رہا تھا۔ دمبے کے پاس بیٹھ کر خود کلامی کر رہا تھا۔ بولا، جگر اور گردوں کی تو کڑاہی بنے گی، نرم گوشت کے کباب بناؤں گا، اور چربی سیری پائے یخنی کے لیے الگ رکھوں گا، چمڑے کی جیکٹ بنواؤں گا اور اس کی اون شال بنانے کے کام آئے گی۔ کسائی چھری پکڑے اس کی طرف مڑا اور بولا، شیخ جی ایدی آواز بھی ریکارڈ کر لو، موبائل رنگ ٹون دے کم آئے گی۔